سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الصحبه وبارك وسلم أما بعد لفظ ہے حسرت، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ریگریشنز، پچھتاوا۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت کا نام ہے پچھتانا۔ کس طرح یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کو یہ طاقت ہو اور سمجھ بھی ہو، کر سکتا ہو کوئی کام، لیکن وہ نہ کرے، اس کام کو چھوڑ دے کسی بھی وجہ سے، اور جب وقت گزر جائے اور وہ اس قابل ہو کہ وہ اس کام کو نہیں کر سکے گا اور بعد میں اس کے فائدے محسوس ہو انسان کو اور اس کی قیمت محسوس ہو، تو اس وقت جو کیفیت انسان کی ہوتی ہے اس کا نام ہے پچھتاوا، جس کو حسرت کہا جاتا ہے۔ اس کا اثرات زبان سے بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو اس کیفیت سے گزرا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ کس قدر اس کو افسوس اور اس معاملے پہ پچھتاوے پر تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا حساب سے آپ سوچیں کہ کسی آدمی نے کوئی دکان کا سودا کیا یا کرنا تھا، وہ کہتا چھوڑو یار، کسی وجہ سے ویسی غفلت سستی اس کو چھوڑ دیا، پتہ چلا بعد میں دکان بک گئی اور وہ جو دکان تھی بہت ہی بڑی قیمت پہ بکی، تو پھر وہ پچھتاتا ہے کہ یار یہ بڑا غلطی میں نے کی، میں لے لیتا، مجھے لے لینا چاہیے تھا۔ یہ کیفیت ہے جس کا نام ریگریشن اور پچھتاوا ہے۔ دنیا کی حد تک تو ہے معاملہ ایسا کہ اگر ایسے حالات انسان کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، تو چانسز تو ہیں انسان کے، اس کی کسی نہ کسی طریقے سے نعم البدل مل جاتا ہے، یا اس کو آدمی کوئی کمپنسیٹ کر لیتا ہے۔ تو چلو ابھی پچھتو کے پھر کوئی اور دکان نظر آ گئی یا کوئی اور چیز نظر آ گئی تو اس کو حاصل کر لے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے دوستو، پھر جو کام ہم نے یہاں چھوڑ دیا آخرت میں پھر اس کا چانس نہیں ہوتا، بس پھر وہاں تو حسرت ہی حسرت انسان کے پاس ہوگی۔ جیسے قرآن میں بہت جگہ مضمون آیا ہے کہ وہاں پر لوگ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، جسم کو کاٹیں گے، ہائے یہ کیا ہوا ہمارے سے، ہم نے کیوں وقت ضائع کیا۔ یہ حدیث، یہ قرآن حکیم، یہ اللہ والوں کی باتیں، بزرگان دین کی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں۔ یہ قصے کہانی تو نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق سیکھیں کہ کل یہ کیفیت ہماری نہ ہو کہ ہم حسرت کے انداز سے اٹھیں اور حسرت ہی ہمارے ساتھ ہو۔ ہمیں اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ اعمال، وہ چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ باعث حسرت ہوگی ہمارے لیے، وہ آج پوری کر لیں۔
وقت اللہ نے دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، چانس دیا ہے، اس کو ضائع نہ کرے آدمی، کیونکہ یہ جو پچھتاوا ہوگا یہ بہت بڑا ایک عذاب کی شکل بن جائے گا انسان کے لیے، بہت بڑی عذاب کی شکل بن جائے گا۔ اس دفعہ تم بیٹھ کے بڑے آسانی کے ساتھ 100 تسبیحیں، 10 تسبیحیں ایک ہی دفعہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا، الحمدللہ بھی کہہ دیا، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ سبحان اللہ کہنے کی بھی طاقت ختم کر لی جائے گی، اللہ کا نام بھی نہیں لے سکیں گے بالکل بھی، اعمال کی جو گٹھری وہ باندھ دی جائے گی انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پچھتاوے سے بچائے، اس حسرت سے بچائے، یہ بہت بڑی بات ہوگی دوستو۔ موت ہمارے پیچھے بھاگ رہی ہے، زندگی کے جو لوازمات ہیں، وہ کشش ہیں جو ہمیں غفلت میں ڈالے رکھتے ہیں، اور ہم اس کا قدم ہی نہیں اٹھاتے، سوچتے بھی نہیں کہ اللہ کیا مضمون بیان فرما رہے ہیں، احادیث میں اس کو کیوں بیان کیا گیا، کیوں ہم اپنی اس چیز سے ہٹیں۔ جب ایسے میسیج ایسی چیزیں ہم تک پہنچ جائیں تو یقیناً ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں کل پچھتاوی والی زندگی نہیں گزارنی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان جب جاتا ہے تو سب سے بڑی اذیت اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے، کہ موت کے وقت ختم، اس کو حقیقت نظر آتی ہے تو پھر اس کے سامنے حسرتیں ہوتی ہیں، او ہو کاش میں نے نماز صحیح پڑھی ہوتی، یار کاش میں جماعت میں گیا ہوتا، میں نے کوئی چلہ لگایا ہوتا، میں کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھا ہوتا، میں نے کوئی ذکر کیا ہوتا، یا میں بیٹھے باتیں کرتا رہا، سوتا رہا، اذان کا ٹائم ہوتا رہا، میں نماز پڑھ جاتا رہا، جانے کی جماعتوں کو چھوڑتا رہا۔ وہاں تو ایک ایک چیز اس کی ویلیو، جب قیمت ہمیں نظر آئے گی نا تو اس وقت بھی چیخیں نکلیں گی انسان کی۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں نماز جماعت کے ساتھ آنے میں ہمیں کیا کچھ مل جاتا ہے، اس ذکر کی جو مجلس ہے، ابھی ایک ہی حدیث مولانا صاحب نے سنائی ہے، کیا انسان کو مل جاتا ہے اس ذکر میں، اس کو چھوڑ کے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کی حقیقت تو ابھی ہمارے سامنے وہی ہیں جو حدیث تک ہم تک پہنچی ہیں، لیکن وہ وقت وہ ہوگا، وہ سننے کا نہیں ہے کہ وہ تو آنکھوں سے مشاہدے کا وقت ہوتا ہے، مشاہدے کا وقت ہوتا ہے، جس وقت کتاب بند ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، ہوتے ہم یہی ہیں، بس ایک ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے انسان کا، تبدیلی آتی ہے، اس میں یہ ہے کہ پھر ہم آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں ان کے انعامات، وہ جنتیں، وہ بہاریں، وہ چیزیں، اور کس بدلے میں کہ تم نے ایک دفعہ میرا نام ہی لے لیا تھا تو یہ چیز ملنی تھی، پتہ ہے پھر کیا ہوا۔ اگر ایک میری مجلس میں بیٹھ جاتا ذکر میں جا کے، دیکھ وہ تیرا مقام ہوتا، سوچ تو یہ کام کر لیتا تو یہ تجھے ملنا تھا۔ تو صحابہ کرام فرماتا ہے کہ بھائی حسرت والی دنیا ہو جائے گی وہ بھی انسان کے لیے، حسرت میں پڑ جائے گا انسان، حسرت ہوں گی، اور خاص طور پہ وہاں جانے کے بعد تو بھی ایک عذاب بن جاتا ہے آدمی کے لیے، یار ہم یہ کام کر ہی لیتا تو اچھا تھا، بہت برا ہوا۔ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سناتا ہوں ماشاءاللہ اس مجلس کے حساب سے، ہاں اس کے سننے کے بعد پھر اس پر توجہ فرمائیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے ایک مفہوم ہے، حسرت تو سمجھ گئے ہم کہ کتنی بری چیز ہے، اس حسرت سے بچنا چاہیے، تو اس میں ایک عجیب کلو دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر، فرماتے ہیں کہ لوگ حسرتوں میں ہوں گے ہر میدان کے اندر، یعنی موت سے شروع ہو جائے گی حسرت، جب کلکلا ہو جاتا ہے نا انسان کے پاس کہ وہیں سے حسرت شروع ہو جاتی ہے، حسرت کے عذاب سمجھ میں اس پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، جب قبر میں جاتے ہیں پھر ایک اور عذاب آ جاتا ہے حسرت کا، عمال، پھر قبر کے بعد پھر انتظار جو شروع ہوتا ہے قیامت کا، سور کا، اس میں ایک حسرت کے ساتھ اٹھتے ہیں، حسرت کے ساتھ میدان حشر میں جاتے ہیں، حسرت کے ساتھ، ایک عجیب کیفیت کے ساتھ انسان کی زندگی حسرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو فرمایا صرف ایک قوم اور ایک مرد ایسے ہوں گے جو حسرت سے محفوظ رہیں گے۔ کیا رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ مرد، وہ عورتیں جو دنیا میں میرا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورتی سے ہوتا ہے کہ کتنا بڑا اللہ نے ذکر کو انعام دیا ہے، یعنی گارنٹی دے دی کہ جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ حسرت میں ہوگا ہی نہیں، وہ حسرت میں ہوگا ہی نہیں۔ کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں؟ ایک اور حدیث اس کے ساتھ، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں کیا ہوتی ہے، کیوں نہیں حسرت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا چیز ہے؟ فرمایا جس طرح انسان مرتا ہے تو ذکر کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس وقت لوگ اس کو نلا دلا کے قبر میں لے جاتے ہیں تو قبر میں اللہ کا ذکر کا نور موجود ہوتا ہے، نور کا لفظ ہے،
فرمایا نور گرے رکھتا ہے قبر کے اندر، اور جس وقت وہ قبر سے اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ وہ نور تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے قبر سے نکلنے کے بعد۔ یہ ساری حدیث کہتا ہے جس وقت کو لے کے جاتے ہیں حشر کے میدان میں پہنچتا ہے وہ انسان، تو وہاں بھی اس کے ساتھ ذکر کا نور ہوتا ہے، اور اس نور کی کیفیت تو ایک اور حدیث میں آئی ہے کہ وہ جو ذکر کرنے والے جماعت ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے الحمدللہ، ان کے لیے تو ایک ممبر بچھایا جائے گا، ایک عجیب و غریب ممبر ہوگا، اسٹیج ہوگی جس پہ وہ جماعت کو بٹھایا جائے گا، ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، بے تحاشا لوگ کہیں گے اللہ یہ ہم نبی ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی نہ نبی ہیں نہ شہداء ہیں، یہ صرف وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کیا کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کتنی بڑی چیز ہے۔ آج کیا ہے وہی بات، آج اس حسرت کو ہم مٹا سکتے ہیں اگر ہمت کریں۔ اب ذکر سے مطلب یہ نہیں جس کا یہ انعام دیا جا رہا ہے کہ بس آپ بیٹھ کے ہم نے تھوڑا موقع ملے گا تو ایک تسبیح کر لی، یا کبھی بھائی تسبیح فاطمی کر لی، یا کبھی ایک دفعہ ذکر میں آ کے بیٹھ گئے، نہیں، اس کا سٹینڈرڈ اللہ پاک نے دی ہے۔ جن ذاکرین مرد اور عورتوں کی بات کی جا رہی ہے نا، تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یاد رکھنا، صرف یہ نہیں کہ کبھی یاد کر لیا ذکر، کبھی چھوڑ دیا، کبھی ہاں آج ہو گیا کل ہو گیا، نہیں، سٹینڈرڈ یہ بتایا ہے کہ جو ایسا ذاکر ہوگا مرد کہ اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، چلتے بھی، سوتے بھی، ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے زبان پہ جاری ہوگا، تو اس کے لیے انعام دیا گیا کہ اس کے لیے تو حسرت ہے ہی نہیں، ساری دنیا حسرت میں ڈوبی ہوگی، اس کے لیے کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے دوستو، الحمدللہ۔ ایسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو ہم کوشش کریں کہ کل آنے والا وقت جو ہے ہمارا حسرتوں کو نہ ہو، ایک ہی اس عمل کو ہم پکڑ لیں، اللہ کے ذکر، اس عمل کو اگر ہم پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ، الحمدللہ ہر وقت ہمارے ساتھ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ تو یہ ہے، بزرگان دین نے جس نقش بندی طریقے میں تو بہت ہی آسان کر دیا یہ سچویشن کو۔ قرآن نے جو بتایا کہ سوتے ہوئے ذکر ہو، چلتے ہوئے ذکر ہو، پھرتے ہوئے ذکر ہو، تو یہ تو بہت آسان کر دیا ہے کہ قلب جاری ہو جائے۔ جب انسان کا قلب جاری ہو جاتا ہے، کسی نقش بندی شیخ سے ایک آدمی ذکر سیکھ لے تو وہ قلب پہ ذکر دیتے ہیں۔ یہ ذکر کا ایک طریقہ ہے، بڑا اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے، جیسے ہم نے فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں نا، شیخ نے لکھا ہے کہ ایک تو ذکر کیا جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اور ایک ذکر جو ہے دل سے کیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قلبی ذکر۔ یہ ذکر 70 گنا افضل ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں فضائل اعمال میں 70 گنا یہ ذکر افضل ہے، لیکن اس کو جا کے کسی اللہ والے سے سیکھنا پڑتا ہے، کسی شیخ کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ کہیں جی ہمیں اللہ کا ذکر سکھا دیں۔ تو یہ ذکر سیکھ لیا تو پھر اس پر آ جائے گا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے آدمی، کیونکہ دل جاری ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ کام بھی کر رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، دکان بھی کر رہا ہے۔ ہمارا دین تو روکتا نہیں کسی چیز کو، ذکر کرنے کا مطلب یہ تو نہیں آپ سب کام چھوڑ دیں، یہ تو نہیں مطلب یہ کہ جب دل آپ کا ذاکر ہے تو پھر آپ غافل نہیں ہیں، آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آپ کے ہاتھ کام کی طرف ہوں گے، دل یار کی طرف ہوگا، وہ تو گیا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، آپ اس کو روکیں گے بھی تو نہیں رکے گا، وہ اپنی اوریجن کی طرف چلا گیا، اس کو پتا ہے کہ میں بنا اس لیے تھا اپنے رب کو پہچانو، آپ کے رب کو پہچانو، تخلیق تھی اللہ کی، خالق ہے، جو تخلیق ہے وہ اپنے خالق کو نہیں بھول سکتی، ایک انسانی ہے جو اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیو اس پہ کچھ سوچیں ذرا، اس لیے بات میں نے کی ہے کہ ہم کچھ سوچیں، تقریر نہیں میں نے کی یا کوئی واعظ نہیں کیا، بلکہ ایک اپنے ضمیر کو میں نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ ہم کل اس گروہ کے ساتھ نہ ہوں کہ جو پچھتا رہا ہو۔ تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز اگر ہم کر لیں کہ اللہ کے ذکر کو سیکھیں، اللہ کے ذکر کی پابندی کر لیں، باقی کام بھی چلتے رہیں، تو الحمدللہ گارنٹی آ رہی ہے ہماری طرف کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی زندگی کو بہت آسان کر دیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو